بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ہم نے اس دعا کا کچھ حصہ سیکھا تھا، آئیے اب باقی حصے پہ چلتے ہیں۔ فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، بس مجھے معاف فرمائیں، اور بے شک کوئی شک نہیں، کوئی بھی معاف نہیں کر سکتا گناہوں کو سوائے آپ کے۔ فاغفر لی، فا کا مطلب ہوتا ہے پس، سو اغفر معاف کیجئے، غفر یغفر اغفر، ہم اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں، اغفر معاف کریں، لی مجھے۔ اگر آپ اس کو پرپوزیشن کے ساتھ ٹرانسلیشن کریں گے نا تو اس کا مطلب ہوگا کہ مجھے میرے لیے معاف کریں۔ اردو ترجمے ہم یہ نہیں کہتے کہ مجھے میرے لیے معاف کریں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے معاف کریں۔ فإنہ، اگین فا کا مطلب ہوتا ہے پس، سو، انا مطلب بے شک، فإنہ اور بے شک، لا یغفر کوئی معاف نہیں کر سکتا، الذنوب ذنب واحد اور ذنوب جمع ہوتی ہے، کوئی بھی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا سوائے الا انتا، سوائے آپ کے۔ الا مطلب سوائے، انتا آپ، الا انتا سوائے آپ کے۔ فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، سو مجھے معاف کیجئے کہ بے شک کوئی نہیں معاف کر سکتا گناہوں کو سوائے آپ کے۔ مغفرہ کا اصل معنی ہوتا ہے کور کرنا یا چھپانا گناہوں کو مینلی۔ سو اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے، چھپا دیں، میں خود سے ان کو نہیں چھپا سکتا، نہ ہی ان کو میں انڈو کر سکتا ہوں، سوائے آپ کے اور کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، آپ کے معاملوں میں کوئی آ نہیں سکتا، آپ ہی مالک ہیں۔ سو اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور اس پر اس کو ندامت ہوتی ہے اور توبہ کرتا ہے اور یہ کمٹمنٹ کرتا ہے کہ آئندہ وہ یہ گناہ نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ہاں، پتہ ہے کہ گناہ کے بعد انسان اگر ندامت میں رہے اور شرمندہ رہے، یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ تکبر میں رہے یا اپنے آپ کو سمجھے کہ ہاں مجھ سے تو کبھی گناہ نہیں ہوتے یا میں بہت اچھا ہوں۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم گناہ کرتے رہیں بار بار، نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی توفیق سے کوئی نیک کام کر پا رہے ہیں تو ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ توفیق عطا کی۔ سو پہلا حصہ ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت۔ اگلے 5 جملے ہیں اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔